اس کورس میں نزع سے لے کر تدفین تک کے مراحل اور ان سے متعلق ضروری مسائل سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلا جب نزع کا عالم طاری ہو تو کیا کیا جائے، تلقین کیسے کی جائے، روح نکلنے کے بعد کیا امور سر انجام دیے جائیں، غسل میت کا طریقہ، اس کے فضائل اور مسائل، کفن کی قسمیں، مرد و عورت اور بچے کے کفن کی تفصیل، نماز جنازہ اور جنازے کی دعائیں، قبر کی قسمیں، قبر و دفن کا بیان، نوحہ کا بیان، نیز عیادت، تعزیت، ایصال ثواب، فاتحہ کا طریقہ وغیرہ۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کی مجلس تجہیز و تکفین کے تحت اسلامی بہنوں میں بھی تجہیز و تکفین اور کورس کی ترکیب ہے۔ نزع کا بیان، نزع کے لغوی معنی ہے کھینچنا، اور اس سے مراد روح کا جسم سے نکلنا ہے۔ اسی کو جان نکلنا اور موت بھی کہتے ہیں۔ جو اس دنیا میں پیدا ہوا اسے ایک نہ ایک دن ضرور مرنا پڑے گا، اسی طرح ہمیں بھی مرنا اور اس کے بعد کے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے گزرنے والا ایک ایک لمحہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، لیکن ہم اپنی موت کو بلائے نہ جانے کون سے کل کا انتظار کر رہے ہیں جس میں توبہ اور نیک اعمال کریں گے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار نے ایک نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے نوجوان، تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈالے۔ کتنے ہی نوجوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ میں تاخیر کی اور لمبی لمبی امیدیں باندھ لی، موت کو بھلا کر یہ کہتے رہے کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، یہاں تک کہ اسی غفلت کی حالت میں انہیں موت آ گئی اور وہ اندھیری قبر میں جا پڑے۔ موت کی یاد، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لذتوں کو مٹانے والی یعنی موت کو بکثرت یاد کرو۔ ایک حدیث میں ہے جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہو اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ عقل مند مومن، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک انصاری شخص نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور اس کے بعد کے لیے اچھی طرح تیاری کرتا ہو۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ موت اور آخرت کی تیاری کا ذہن بنائیں، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اور یہ عزم کر لیں کہ آئندہ سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ عز وجل۔ مومن اور کافر کی موت، حضرت زید بن اسلم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب کسی مومن پر ایسے گناہ رہ جاتے ہیں جن کے بدلے میں نیک اعمال نہیں ہوتے تو اس پر موت کی سختیاں مسلط کر دی جاتی ہیں تاکہ یہ سختیاں ان گناہوں کا بدل ہو جائے، اور مومن کی تکالیف جنت میں اس کے درجات بلند ہونے کا سبب ہے، جبکہ کافر دنیا میں کوئی اچھا کام کرے تو اس پر موت آسان کر دی جاتی ہے تاکہ اسے اس کام کا بدلہ دنیا ہی میں پورا مل جائے، پھر یقیناً اسے دوزخ کی طرف جانا ہے۔ نزع کی سختیاں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نزع کی سختیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں فرماتے ہیں، موت دنیا و آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ یہ آروں سے چیرنے، قینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی سخت تر ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر شدائد موت لوگوں پر ظاہر کر دے تو ان کی نیند اڑ جائے اور سارا عیش و آرام تلخ ہو جائے۔ کانٹے دار ٹہنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ہمیں موت کی شدت کے متعلق بتاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امیر المؤمنین، موت ایسی ٹہنی کی طرح ہے جس میں بہت زیادہ کانٹے ہوں اور وہ انسان کے جسم میں داخل ہو گئی ہو اور اس کے ہر کانٹے نے ہر رگ میں جگہ پکڑ لی ہو، پھر اسے ایک آدمی انتہائی سختی سے کھینچے تو کچھ باہر آ جائے اور باقی جسم میں باقی رہ جائے۔ شیطان کا وار، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نزع کا معاملہ واقعی نازک ہے۔ ایک طرف موت کی سختیاں تو دوسری طرف ایمان چھیننے کے لیے شیطان کی بھرپور حملے، کیونکہ موت کے وقت شیطان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے کہ کسی طرح مرنے والے کا ایمان برباد ہو جائے۔ امام ابن الحاج مکی قدس سرہ مدخل میں لکھتے ہیں کہ دمع نزع دو شیطان آدمی کے دونوں پہلو پر آ کر بیٹھتے ہیں، ایک اس کے باپ کی شکل بن کر، دوسرا ماں کی۔ ایک کہتا
کہتا ہے وہ شخص یہودی ہو کر مرا تو بھی یہودی ہو جا کہ یہود وہاں بڑے چین سے ہیں. دوسرا کہتا ہے وہ شخص نصرانی ہو کر دنیا سے گیا تو بھی نصرانی ہو جا کہ نصارا وہاں بڑے آرام سے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس پر اللہ عز و جل کا خاص کرم و احسان ہوگا اسی کا ایمان سلامت رہے گا. ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل نزعہ کے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، دمع نزعہ شیطان ہمارے پاس نہ آئے، بلکہ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائے اور آقا کے جلووں میں ہمیں موت آئے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. اب کچھ مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں کہ جب کسی پر نزع کا وقت طاری ہو تو رضا الہی، حصول ثواب، خیر خواہی مسلمین اور دیگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان مدنی پھولوں پر عمل کر کے قریب المرگ کی خیر خواہی کیجیے. قریب المرگ کے پاس والوں کے لیے مدنی پھول. جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں تو سنت یہ ہے کہ مرنے والے کو داہنی کروٹ پر لٹا کر قبلے کی طرف منہ کر دیں، یا یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائیں اور قبلے کو پاؤں کریں کہ اس صورت میں بھی قبلے کو منہ ہو جائے گا، لیکن اس صورت میں سر کو تھوڑا اونچا رکھیں. اگر قبلے کو منہ کرنا دشوار ہو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے تو جس حالت پر ہے چھوڑ دیں. مومن کی موت کی علامات. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، مرنے والوں میں 3 علامتیں دیکھو. اگر اس کی پیشانی پر پسینہ آئے، آنکھوں میں آنسو آئیں اور نتنے پھیل جائیں تو یہ اللہ عز و جل کی رحمت ہے. مرنے والے کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا سنت ہے. جو قریب المرگ یعنی مرنے کے قریب ہو اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا سنت ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے اپنے مرنے والوں کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تم اپنے قریب المرگ لوگوں کے پاس بوقت موت موجود رہو، انہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اور ان کے سامنے کلمہ طیبہ کا ذکر کرو، کیونکہ یہ مرنے والے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے. تلقین کے مدنی پھول. جاں کنی کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئے اسے تلقین کرے، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مگر اسے اس کے کہنے کا حکم نہ کریں. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تلقین موقوف کر دیں. ہاں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی تو پھر تلقین کرے کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مذکورہ حدیث پاک کی روح سے جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہو وہ جنتی ہے. لہذا کتنے خوش نصیب اور قابل رشک ہیں وہ جو کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے داعی اجل کو لبیک کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ دمع نزعہ ہماری زبان پر بھی کلمہ طیبہ جاری ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے ضمن میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں سے مالا مال ایک مدنی بہار ملاحظہ فرمائیے. عطار کا پیارا. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد مشتاق عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کچھ عرصہ بیمار رہے اور اسی بیماری میں آپ نے انتقال فرمایا. آخری وقت میں جو اسلامی بھائی ان کے پاس موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ رات کے وقت حاجی محمد مشتاق عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کی طبیعت بگڑنے اور حالت غیر ہونے لگی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رخ قبلے کی سمت کر دو.
چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کا رخ قبلے کی جانب کر دیا گیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آنکھیں بند کیے درود و سلام اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے. کافی دیر تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسی طرح ذکر و درود میں مصروف رہے. پھر بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھتے پڑھتے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر نزعہ کا عالم طاری ہوا اور کچھ دیر بعد آپ کی روح اس فانی دنیا سے عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وقت نزع تلقین کے بارے میں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں کلمہ طیبہ سکھانے کا یہ حکم استحبابی ہے اور یہی جمہور علماء کا مذہب ہے. خیال رہے کہ اگر مومن بوقت موت کلمہ نہ پڑھ سکے جیسے بے ہوش یا شہید وغیرہ تو وہ ایمان پر ہی مرا کہ زندگی میں مومن تھا. لہذا اب بھی مومن بلکہ اگر نزع کی غشی میں اس کے منہ سے کلمہ کفر سنا جائے تب بھی وہ مومن ہی ہوگا. اس کا کفن دفن نماز سب کچھ ہوگی کیونکہ غشی کی حالت کا ارتداد معتبر نہیں. تلقین کرنے والا کوئی نیک شخص ہو ایسا نہ ہو جس کو اس کے مرنے کی خوشی ہو اور اس کے پاس اس وقت نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے اور اس وقت وہاں یاسین شریف کی تلاوت اور خوشبو ہونا مستحب. مثلا لوبان یا اگربتیاں سلگا دیں. موت کے وقت حیض و نفاس والی عورتیں اس کے پاس حاضر ہو سکتی ہیں مگر جس کا حیض و نفاس منقطع ہو گیا اور ابھی غسل نہیں کیا اسے اور جنوب یعنی بے غسلے کو آنا نہ چاہیے اور کوشش کرے کہ مکان میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو. اگر یہ چیزیں ہوں تو فوراً نکال دی جائیں کہ جہاں یہ ہوتی ہیں ملائکہ رحمت نہیں آتے. اس کی نزع کے وقت اپنے اور اس کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں. کوئی برا کلمہ زبان سے نہ نکالیں کہ اس وقت جو کچھ کہا جاتا ہے ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں. نزع میں سختی دیکھیں تو سورہ یاسین اور سورہ رعد پڑھیں کہ اس سے موت میں آسانی ہوتی ہے. مرشد کریم نے تلقین فرمائی. ٹنڈو جام باب الاسلام سندھ کے مبلغ دعوت اسلامی افتخار احمد عطاری مدنی ماحول سے وابستگی سے پہلے بہت زیادہ ماڈرن تھے. خوش نصیبی سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آ گیا. سنتوں کے عامل مبلغین کی صحبت اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے نسبت کی برکت سے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے لگے. مدنی ماحول سے وابستگی کے کچھ ہی عرصے بعد شوال المکرم میں ایک رات نماز عشاء پڑھ کر فارغ ہوئے تو اچانک سینے میں درد محسوس ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا. ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا. دوا سے کچھ افاقہ ہوا مگر پھر اچانک بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ورد شروع کر دیا. ان کے بیٹے محمد عمیر عطاری نے اس طرح اچانک کلمہ طیبہ کا ورد شروع کرنے کی وجہ دریافت کی. انہوں نے فرمایا بیٹا سامنے دیکھو میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین فرما رہے ہیں. یہ کہہ کر دوبارہ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا اور اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرتے کرتے ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. ان کے بیٹے کا بیان ہے کہ وفات سے پہلے بعد نماز مغرب ابا جان نے فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ بھی پر کیا تھا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ خوش نصیب اسلامی بھائی کی مدنی بہار آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ ان کی نزع کے وقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے انہیں کلمہ طیبہ کی تلقین کی. یہ اسلامی بھائی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے، مدنی انعامات کے مطابق عمل کرتے ہوئے فکر مدینہ کرنے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف رہنے والے مبلغ تھے. لہذا آپ بھی اپنے دل میں محبت اولیاء کرام کی شمعات جلانے، فیضان اولیاء
دریافت پانے اور دنیا و آخرت بہتر بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر مدنی کاموں میں مشغول ہو جائیے، اور مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کے تحت مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ آپ کا جذبہ شوق بڑھانے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دعائیہ کلمات جن سے آپ نے مدنی انعامات پر عمل کرنے والوں کو نوازا ہے پیش کیے جاتے۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، دعائے عطار، اللہ عز و جل آپ کو مدینہ منورہ کے سدا بہار پھولوں کی طرح مسکراتا رکھے، کبھی بھی آپ کی خوشیاں ختم نہ ہو۔ حیات و ممات یعنی موت، برزخ و سکرات یعنی حالت نزع اور قیامت کے جاں سوز لمحات میں ہر جگہ مسرتیں اور شادمانیاں نصیب ہوں۔ اللہ عز و جل آپ کی اور تمام قبیلے کی مغفرت کرے، جنت الفردوس میں آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جوار عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روح قبض ہونے کے بعد ان مدنی پھولوں پر عمل کیجیے۔ جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرا دے دیں کہ منہ کھلا نہ رہے اور آنکھیں بند کر دی جائیں اور انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔ یہ کام اس کے گھر والوں میں جو زیادہ نرمی کے ساتھ کر سکتا ہو، باپ یا بیٹا، وہ کرے۔ آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملت پر۔ یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، اللہم یسر علیہ امرہ وسہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل تو اس کا معاملہ اس پر آسان کر دے اور اس کے بعد والے معاملات کو بھی اس پر آسان کر دے، اور اپنی ملاقات سے تو اسے نیک بخت کر اور اس کی آخرت کو اس کی دنیا سے بہتر کر دے۔ اس کے پیٹ پر لوہا یا گیلی مٹی یا اور کوئی بھاری چیز رکھ دیں کہ پیٹ پھول نہ جائے، مگر ضرورت سے زیادہ وزنی نہ ہو کہ باعث تکلیف ہے۔ میت کے پاس تلاوت قرآن مجید جائز ہے، جبکہ اس کا تمام بدن کپڑے سے چھپا ہو اور تسبیح و دیگر اذکار میں مطلقاً حرج نہیں۔ مدینہ، پڑوسیوں اور دوست احباب وغیرہ کی اطلاع کے لیے میت کا اعلان کروائیے تاکہ نمازیوں کی کثرت ہو اور وہ اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ ان پر حق ہے کہ اس کی نماز پڑھیں اور دعا کریں۔